السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی قاعدہ ہم پڑھ رہے تھے مخارج الحروف۔ کل ہمارا سبق تھا، ہم نے دانتوں کے نام، دھاڑوں کے نام کو سمجھا۔ ٹھیک ہے، کل ہم نے سارا اس کی ادائیگی کو اور اس کے نام کو ہم نے پڑھا کیونکہ ان کا تعلق حروف سے ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم حروف پڑھیں گے اور ہمارا حروف سمجھنا جو ہمارا کل کا سبق ہے جو ہم نے یاد کیا تھا، اس سے ہمارے حروف کو سمجھنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ طالبات آپ کی توجہ ہے؟ جی۔ ہم نے پڑھا تھا حروف جو ہے نا، الف واو اور یا۔ الف واو ان کا حروف نا، ان کا مخارج جو ہے نا، ان کا مخارج اور ہے، لیکن یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ واو مدہ، یا مدہ اور الف لکھا ہوا ہے نا اوپر، یہ تینوں حروف جوف دہان سے نکلتے ہیں۔ اور آپ نے کل پڑھا ہے جوف دہان کسے کہتے ہیں؟ جوف دہان کسے کہتے ہیں؟ منہ کے خالی حصے کو۔ شاباش۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ الف واو یا جب حروف مدہ بن رہے ہوں وہ ہم پڑھیں گے حروف، آپ کو پتہ بھی ہے، آپ کو سمجھ بھی ہے حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ جب الف سے پہلے کیا آ جائے؟ واو ساکن سے پہلے کیا آ جائے؟ اور یا ساکن سے پہلے کیا آ جائے؟ تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اس کی مثال جیسے با، بو، بی۔ اب با، بو، بی الف پڑھ رہے ہیں، بو میں واو پڑھ رہے ہیں اور بی میں ہم یا پڑھ رہے ہیں۔ اس کو ہم ادا کیسے کریں؟ منہ کے خالی حصے سے، با، بو، بی۔ اس صورت میں الف اور واو اور یا منہ کے خالی حصے سے ادا ہوں گے، نہیں تو ان کا مخرج اور ہے۔ واو اور یا کا مخرج اور جب آج آپ پڑھیں گے، لیکن حروف مدہ کی صورت میں الف و واو یا منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ آگے ہم نے پڑھنا حمزہ، عین اور غین خا۔ یا پہلے بھی میں نے آپ کو یہ پڑھایا ہے ایسے نا۔ اب آپ دیکھیں حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے اقصی حلق سے۔ اقصی کل آپ نے پڑھا تھا اقصی حلق کسے کہتے ہیں؟ حلق کے۔ اور آپ پکچر دیکھیں، آپ سب طالبات پکچر کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اقصی حلق جو ہے وہ سب سے آخری حصے کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے کیا ادا کرنا ہے؟ عین اور ہا۔ عین اور ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوگا، وسط حلق کہتے ہیں حلق کے درمیانی حصے کو، حلق کے غین اور خا حلق ادنا حلق سے، غین اور خا۔ اب ادنا حلق سے مراد منہ کے پاس بالکل حلق جو ہمارے یہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پکچر کو غور سے دیکھیں، اور میں نے آپ کو حلق پر انگلی رکھ کے بھی سمجھایا ہے کہ یہاں سے ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بالکل منہ کے پاس سے کون سے حروف ادا ہوں گے؟ غین اور غین اور انہیں کہتے ہیں حمزہ، عین ہا، غین خا کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی۔ حلقی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کا تعلق حلق سے ہے، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عین اور ہا کی آواز نکلتی ہے، غین اور خا موٹا پڑا جاتا ہے، حمزہ اور ہا سینے کے پاس سے ادا ہوتا ہے لیکن ان کی آواز نہیں ادا ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ سادہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے قوف۔ قوف کا مخرج پڑھیں گے، زبان کی جڑ اور لحاظ کے مقابل تالو سے نکلتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ زبان کی جڑ لحاظ کے مقابل تالو سے نکلتا ہے۔ اب آپ تصویر کی طرف دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی، دیکھیں آپ کو نشان نظر آ رہا ہے، یہ حلق ہے۔ ٹھیک ہے، اور اوپر جو ہمارا لحاظ، آپ کو سمجھ لحاظ کا مطلب کوا ہے نا، کل پڑھا تھا نا آپ نے۔ ٹھیک ہے، جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو ادا ہوگا قوف۔ کیا ادا ہوگا؟ کیا ادا ہوگا؟ اور قوف موٹا پڑا جاتا ہے، یہ نقطوں والا قوف موٹا ادا ہوتا ہے۔ کیسے ادا ہوتا ہے؟ اور کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ سب مل کر پڑھیں ایک دفعہ اور۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ آگے ہے کاف۔ ٹھیک ہے، اب کاف کا مخرج کیا ہے؟ قوف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب، زبان کی جڑ کے قریب اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوتا ہے۔ مقابل تالو سے مراد اوپر،
तालु एक हमारी ज़बान होती है और ऊपर तालु होता है। ऊपर क्या होता है? तालु। मुकाबिल मतलब उसी के जो हिस्सा नीचे का है वही हिस्सा ऊपर का। सबकी तवज्जो हो। ये काफ, अच्छा उन्होंने क्या क्या कौफ की तरह ही है, लेकिन इसका मखरज कौफ के पास ही है। जैसे हमने जहाँ से कौफ अदा किया था वहीं से हमने काफ अदा करना है, लेकिन ये ज़रा मुंह की जानिब, नीचे पीछे नहीं, हलक की तरफ नहीं, मुंह की जानिब। सब तालबात को मेरी सब बात समझ आएगी नहीं, मुंह की जानिब से अदा होगा, यहाँ से आगे से, हलक से नीचे से नहीं। ठीक है, तो ये अदा कैसे करेंगे? बारीक अंदाज में। काफ, वो वाला कौफ कैसे अदा होगा? मोटा भी पढ़ें इसको, उसका मखरज आपको पता है, और ये काफ उसी के करीब है मखरज उसका, लेकिन मुंह की जानिब से अदा करेंगे और बारीक पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मिलकर पढ़ें। एक दफ़ा फिर पढ़ें। केफ भी नहीं पढ़ना, इसको काफ पढ़ना है, बारीक पढ़ना है। ठीक है, लेकिन केफ के उसमें नहीं पढ़नी, आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपको, काफ की आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन मोटी नहीं, बारीक। आगे देखें, जीम शीन और या। आगे क्या है? जीम शीन या। उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, ये देखें, या मुतहर्रिक लीन। जब या जो है ना, या ये हरफ लीन बन रहा हो ना, तो इसका मखरज और होगा। जैसे बऊ बई, आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है, बऊ बई। अब बई देखें, बई जब ये याए लीन बन रहा है तो इसका मखरज और है, ये मुंह के खाली से दा हो रहा है, बई। लेकिन जब वैसे इसका मखरज हम पढ़ेंगे क्या है? जीम और शीन या का, तीनों का एक ही मखरज है। वो क्या है? ज़बान का दरमियान और उसके मुकाबिल तालु